یہ رائے صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو بڑے کلوزلی آبزرو کیا ہوگا پچھلے 5-6 سال میں. اس کی جانب سے جو بھی ٹویٹس ہو رہی ہیں یا جو بھی کانٹینٹ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے, دیٹ از بیکمنگ پرابلمٹک ناؤ. لیکن کور کمیٹی یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے قابو میں نہیں ہے, ہم نہیں کرتے, پتہ نہیں کون اس کو کر رہا ہے. رؤف حسن صاحب کا آپ نے کل انٹرویو دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا نہیں ہمارے قابو میں نہیں, مجھے نہیں پتا ان کو کون انسٹرکشنز دے رہا ہے, کس طرح آپریٹ ہو رہی ہے, لیکن جس قسم کا کانٹینٹ آ رہا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ آزاد ہیں. اچھا مجھے یہ ساری گفتگو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے میں جب رؤف حسن صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو مجھے نا ایم کیو ایم کی یاد آ گئی. ایم کیو ایم کی جو ایک رابطہ کمیٹی ہوتی تھی اس کو ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگ کے لڑکے جو ہے نا چپیڑے مار دیتے تھے, ان کو مار 9-0 پہ 2-3 دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے زد و کوب کر دیا, مطلب وہ پولیٹیکل ونگ کے جو لوگ تھے ان کو. انہوں نے کہا بھائی آپ کیا ہیں, مسل تو ہم ہیں, ہم یہ سب. پاکستان تحریک انصاف کی لگتا ہے سوشل میڈیا ٹیم بھی اتنی تگڑی ہوگی ہے کہ وہ جو کور کمیٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے قابو میں نہیں, یہ خود ہی آپریٹ کر رہے ہیں. آف دا ریکارڈ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن ویسے کہتے ہیں یار ہم ان سے ڈرتے ہیں, ہم ان سے ڈرتے ہیں. منصور صاحب اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری تحریک انصاف کا مطلب کیا ہے, پوری تحریک انصاف کو لیڈ کون کر رہا ہے. وہ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان. ٹھیک ہے, رؤف حسن صاحب ہو جائیں, علی محمد خان صاحب ہو جائیں, یہ دو نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ دونوں کی ریسنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں کچھ ڈس ایگریمنٹ کی اس ٹویٹ کے ساتھ, اور پھر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم سب نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے آن ریکارڈ آن ٹیلی ویژن بیٹھ کے کہا کہ بھائی آؤٹ آف کنٹرول, ہمارے بس میں نہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں تک کہ رؤف حسن صاحب نے تو کہ جب ہم بات کرتے ہیں مفاہمت کی, جب ہم بات کرتے ہیں بیٹھنے کی, تو ہمارا ووٹر میں گالیاں دیتا ہے. انہوں نے یہ اپنا فون دے کے اٹھا کے دکھایا, انہوں نے کہا جی کہ میرے فون کے اندر ہے سب کچھ, کہ میرا ووٹر مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی احتجاج کرو, ایجیٹیشن کی طرف جاؤ, مفاہمت کی بات نہیں کرنی, مزاحمت کی طرف جاؤ. سو اس میں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ عمران خان کے بعد کوئی بھی پارٹی میں ایسا شخص نہیں ہے اس ٹائم کے اوپر کہ جو تحریک انصاف کو کنٹرول کر سکے یا کوئی لائن بھی دے سکے. یہ ہے فیکچوئل پوزیشن. چلے میں آپ کی بات مانتا ہوں فیکچوئل کیا, لیکن از دس دا رائٹ تھنگ اور دا رانگ تھنگ؟ دیٹس دا ڈیبیٹ, دیٹ از دا ڈیبیٹ. میں یہی آپ سے پوچھوں. لیکن پولیٹیکلی کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے مفاہمت اور بیٹھ کے بات کرنے ایونچوئل سولوشن ہوتا ہے, لاسٹ ریزورٹ. آپ تو پھر رؤف حسن صاحب صحیح کہتے ہیں, سوشل میڈیا ٹیم غلط کہہ رہی ہے. رؤف حسن صاحب کو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ رؤف حسن صاحب کس حد تک پولیٹیکلی ایکٹیو تھے 9 مئی سے پہلے. ٹھیک ہے, اس میں بھی ایک ڈفرنس ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں کہ بھائی جان 9 مئی سے پہلے بہت سارے وکلا یہ کہاں پہ تھے جو آج پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. بہت پتہ کلامی کہ کئی لوگوں کو تو بیچاروں کو آگے آنے بھی کوئی نہیں دیتا تھا اس وقت, تو وہ کلب ہی اور تھا نا. اب دیکھیے نا جس کی پوزیشن پہ رؤف حسن صاحب آج ہیں 9 مئی سے پہلے ہی واز ناٹ دیئر. ہاں ہمیں یاد ہے کہ بہت پرانے پارٹی کے ساتھ بڑے لوائلسٹ ہیں, بہت پرانے چلے آ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, بٹ ہی واز not there where he is today. So یہی وجہ ہے کہ ان کو I think ان کا ووٹر تحریک انصاف کا بہت حد تک ایکسیپٹ نہیں کرتا. And as a matter of fact جب بات کرتے ہیں لیکن اس طرح تو یہی بات جو ہے وہ علی محمد خان نے بھی کہی. یس, تو ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد؟ لیکن علی محمد خان نہیں, بات اس کی میرا دوبارہ وہی پوائنٹ ہے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ سے نہیں, ہم نے ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا, صحیح کیا ہے. کیا علی محمد خان اور رؤف حسن بات صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, اور ان کی اگر ان کے ساتھ ان کو کٹ پڑتی ہے یا ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو صحیح ہوتا ہے. میرا یہ اصل پوائنٹ ہے. کوئی بھی لائن کہیں پر بھی کراس کرتی ہے دیکھیے, میں آپ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم جس قسم کا کانٹینٹ اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر لگا رہی ہے, وہ بیسکلی سیدھی بات ہے, وہ چاہتی ہے کہ جناب آپ جائیں اور سیدھا متھا لڑائیں پاکستان کی فوج کے ساتھ. یہی ہے نا, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. آج میں مریم وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے, ان کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ اس وقت میرے پاس ہے نہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ تمہارے واریئرز ہیں اور یہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو جا کے انیمی کو ہٹ کرتا ہے. Who is the enemy? That's a big question mark. یہ سامنے یہ we all know social media warriors are what the enemy has not been able to control. What the enemy? Who is the enemy? Who are you talking about? Near me enemy. اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے اسے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے اس ٹویٹ کو. میرے نزدیک تو صرف ایک ہی انیمی ہو سکتا ہے, وہ پولیٹیکل جماعتیں ہو سکتی ہیں. بٹ آئی تھنک ہم اس کو اوور سمپلیفائی نہ کریں. صرف اتنی بات صد احترام, دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو کام ہے نا, یہ جو ابھی آپ نے ٹویٹ دکھائی ہے اور جس کو ری پوسٹ کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے, یہ دس از اے فٹ کیس کہ آپ اپنے خلاف اتنا مواد بھیج رہے ہیں کہ اگلے کہیں لو بھائی یہ اب فوج کے ساتھ انہوں نے یہ کرنا ہے یا اس کے لیے آگے ہیں, تو پھر دس از اے فٹ کیس کہ اس جماعت کو بین کرنے کا آغاز کیا. اب دیکھیں یہ پکچر تھوڑی سی بڑی ہے. یہ دیکھیں اظہر مشوانی کے بھائیوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے, دکھایا گیا. وی شوڈ کنڈیم اٹ آف کورس. لیکن اظہر مشوانی بھی تو کدھر ہے نا. نہیں دیکھیں بات سنیں, اظہر مشوانی صاحب جو وہ شخصیت ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف اقتدار میں تھی, ان کا سارا دن کیا کام ہوتا تھا اظہر مشوانی, جرنلسٹوں کو گالیاں دینا. میں نے بیٹھ کر کہا شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں, از آر کالیگ یار, میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو کر دیا ہے نا, ان کی اب انہوں نے اپنی سیاسی طور پر اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچا دیا اور اس کی معافی نہیں ملے گی.
آپ بے شک جذبات میں ہو جائیں, آپ مجھے نام دینا شروع کر دیں, it doesn't matter, but fact of the matter یہ ہے یار کہ آپ ڈسینٹ سننا ہی نہیں چاہتے, آپ کو اپوزٹ اوپینین سننا ہی نہیں چاہتے, آپ کو جرنلسٹ نہیں, آپ کو کیمپینر چاہیے, آپ کو وہ بندہ چاہیے جو عمران خان کی بلے بلے کرتا رہے, اس کو جو بھی ٹویٹ کیا گیا کسی بھی جرنلسٹ کے خلاف کیا گیا, ان کے خلاف لابنگ کی گئی, کیمپین چلائی گئی, کنڈیمبل, جتنا کہا جائے غلط. بٹ کسی کا ڈس اپیئرنس یا گرفتاری ناجائز وہ کبھی بھی نہیں, وہ کبھی کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو یوں غائب نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ظہور صاحب جو ہیں, اظہر مشوانی صاحب کے جو بھائی ہیں, یہ پہلے بھی غائب رہ چکے ہیں, بالکل کافی دیر پہلے بھی غائب رہ چکے ہیں اکراس دا بورڈ. جس کا کوئی غائب ہوتا ہے نا, یہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. لیکن لیکن معذرت کے ساتھ یہ وہی اظہر مشوانی صاحب ہیں جو ماضی میں ان کے دور کے اندر لوگ غائب ہوتے تھے نا, یہ اس کو جسٹیفائی بھی کرواتے تھے. اب بات یہ ہے کہ جنہیں غائب ہوئے نا, یہ تو کوئی بہن کے بھائیوں نے مارا ہے جا کے, یا جناب یہ شمالی علاقہ جاتا اپنی مرضی سے غائب ہوئے, یہ بھی وہ صاحب ہے, یہ بھی بتانا ضروری ہے. اگر ایک سیکنڈ اگر میں منصور صاحب کہہ دوں کہ دیکھیں یہ جتنے وارئرز ہیں نا, جن کو کہنی ہمارے, یہ کی بورڈ کے پیچھے بیٹھنے والی قوم ہے, یہ باہر نہیں آئیں گے, یہ باہر نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے. حالت یہ ہے منصور صاحب کہ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے عمران خان کو, نمبر 2 پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو, تیسرا ووٹر کو. عمران خان کی جماعت اقتدار میں نہیں آتی, اس سے دور ہوتی جاتی ہے, then who is the ultimate loser؟ یہاں پہ ایک سوال, اگر یہی منیبی لوگ تھے جو کی بورڈ وارئر تھے, باہر نہیں آ رہے تھے, 9 مئی کو کون باہر آیا تھا؟ who were they؟ کون لوگ یار وہ باہر نکلوائے گئے تھے, کون لوگ تھے؟ یہ انہی لوگوں کے ذریعے, یہ انہی لوگوں کے ذریعے, انہی لوگوں کی ٹویٹس, انہی لوگوں کے اس کانٹینٹ کی وجہ سے اسی سیاسی جماعت کے لوگ تھے. جی اسی سیاسی جماعت کے لوگ. تو پھر ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں باہر کے؟ نہیں, کس نے کہا؟ یہ منیبی کہہ رہے ہیں کہ کی بورڈ وارئرز ہیں. نہیں, یہ نہیں بات. میں اظہر مشوانی تھا 9 مئی کو باہر. نہیں آپ بتائیں نا کہ آپ کو. اچھا چلیں میں دوبارہ اپنے اس تجزیے پہ ایک پہلے یہ ڈسکلیمر ڈال دوں کہ اگر اس کے بھائیوں کو اٹھایا گیا غلط ہے. میں 3 دفعہ کہوں گا غلط ہے. اب میرا سوال اظہر مشوانی کو کہیں آ کے بیٹھے ٹی وی انٹرویوز کے اندر, آئے نا ذرا بیٹھ کے 4 سوالوں کے جواب تو دے. یہ کیا بات ہوئی, آپ نے ٹک 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 بیٹھ کے آپ نے ٹائپ کر دیا اور آپ کہتے ہیں جناب میں تو پی ٹی آئی کا جو بہت بڑا میں سوشل میڈیا وارئر ہوں, اور میں تو جناب ادھر بیٹھے نا آ کے. یہاں پہ علی محمد خان بیٹھتا ہے, یہاں پہ رؤف حسن بیٹھتا ہے, یہاں پہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ آ کے جواب دیتا ہے. آپ نہیں دیتے نا, آپ نہیں دیتے. آپ کا کام ہے لوگوں کے گیز گالیوں والے ٹرینڈ چلوانا. پر ایک اور فیکٹر ہے حماد اظہر کا. کہاں پہ ہے حماد اظہر؟ آئی تھنک وہ لیکن جب وہ آتے ہیں اسلام آباد میں, پی ٹی آئی سیکریٹریٹ آتے ہیں, پولیس کیوں ریڈ کرنے گئی, کیوں گرفتار کرنے گئی؟ بیلز پہ ایک بندہ. نہیں, ان کے بارے میں پولیس نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ وہ مفرور تھے اس وقت. اگر وہ بیل پر ہیں اور انہیں کو اریسٹ کرنے گیا ہے بیل کے باوجود, تو دس از انلیگل ہے. اس کو اس کی کوئی پہلے پکڑتے ہو, بعد میں کوئی ایف آئی آر نکل آتی ہے. لیکن بات یہ ہے منصور صاحب کچھ جسٹیفائڈ نہیں ہے. بٹ دا پرابلم از, اگر آج حماد اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں سلیکٹیو کرٹیسزم یہ لوگ کرتے ہیں, ارے بھائی آپ کے دور میں یو آر اے فرسٹ کلاس فیڈرل منسٹر, آپ کے دور میں جب لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھی, رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا پرچہ یار, بھٹی صاحب آپ میں سے کسی نے کنڈیم کیا؟ بھٹی صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے سر, یہ مزید مشکلات پیدا کرے گی, یا آپ کے خیال میں اس کو سنبھالنا جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی وقت کی ضرورت بن چکا ہے؟ بہت شکریہ منصور بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دو تین جملے. ایک ابھی کہا گیا, میرے بھائی ہیں, بہت ہی پیارے بھائی ہیں منیف بھائی, انہوں نے کہا کہ عمر عطا بندیال کے دور میں کچھ آگے کی چیز تھی. نہیں سر, عمر عطا بندیال کی سپریم کورٹ سے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ بہت ہی آگے کی چیز ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ عمران خان کی جان خلاصی, عمران خان جیل میں ہے, وہ اپنے مقدمے بھگتے گا. اب اس ملک اور 25 کروڑ عوام کی جان خلاصی کی ضرورت ہے, اور یہ پورے ملک کو آگ لگی ہوئی ہے. تیسرا ایک بات ہوئی کہ ہائی مورل گراؤنڈ, تو مجھے بتا دیں کہ اس وقت کوئی ایسا فریق ہے جو ہائی مورل گراؤنڈ پر کھڑا ہے؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں. فوج کہتی ہے ہم ہیں, بھٹی صاحب آپ کی اور میری پیاری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم ہیں ہائی مورل گراؤنڈ پہ. اب آ جائیں اس بات پہ کہ بھائی جان اگر میں اسٹوڈیو میں ہوتا نا تو اسی بھرپور گفتگو بحث میں حصہ لیتا. کسی نیکسٹ ٹاپک یعنی ڈے پہ یہ رکھ لیں گے انشاءاللہ. اب آ جائیے اس پہ کہ ایک ہے عمل اور ایک ہے رد عمل. آپ فار ایگزامپل پہلے دن پنجاب حکومت کے, میں نے پہلے بھی کہا کہ کیا پیٹ میں درد اٹھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ قانونی کارروائی کرو. کیوں؟ فار واٹ؟
पहले क्या कम है इस मुल्क में गद्दार और काफिर इस मुल्क में हमने जो फैक्ट्रियां खोली हुई हैं, उसमें फिर पंजाब हुकूमत की तर्जमान ने कहा कि तुम तो शेख मुजीबर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हो, और आ गई वीडियो शेख मुजीबर रहमान की। अगले अब सेकंड मरहले पे क्या आया कि एक तरफ खबर आई कि इमरान खान को गैर मुइना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, और अगली ये वीडियो आ गई। अब आपने इसमें दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या इस सोशल मीडिया कोई अलग थलग है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से? मुझे नहीं लगता। चंद लोग हैं जो तरीके इंसाफ में जो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे हैं, या जो इस वक्त मौजूद हैं, या जिनको फेस करना पड़ता है, आपके सवाल भी, मुनीब साहब के सवाल भी, राय साकिब साहब के सवाल भी, तो वो और तरह से सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं और इमरान खान साहब की सोच को लेके आगे चल रहे हैं, और इमरान खान साहब ने उनको खराज तहसीन भी पेश किया है। तो वो इस वक्त पार्टी चला रहे हैं, वो खा मुल्क में हों या मुल्क से बाहर हों, और उनके आगे किसी की नहीं चलती, और उनकी ही सुनी जाती है, और वही सौदा बिक रहा है। और क्या इससे फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये इस लड़ाई में अब तो वो सूरत हाल हो गई है कि जो जीतेगा वो भी हारा हुआ होगा, और जो हारेगा वो तो हारा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मुश्किलें अनडाउटेबली बहुत सारी हल हो सकती हैं अगर ये पूरी पार्टी एक तरह से एक लाइन लेकर चले तो। लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा। इस वक्त वही लग रहा है जो हो रहा है, और हर अमल का एक रद्द अमल है, और बदकिस्मती से कोई भी कहीं भी कोई सच कोई सामने